بسم اللہ الرحمن الرحیم فصل اعلم ان ارسطا تالیس الحکیم۔ یہاں سے مصنف علیہ الرحمہ علم منطق کی تاریخ و تدوین بیان فرما رہے ہیں۔ سب سے پہلے سکندر رومی بادشاہ کے حکم پر ارسطا تالیس حکیم نے علم منطق کو مدون کیا، اس لیے ارسطا تالیس حکیم کو معلم اول کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ معلم اول کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ پھر محمد بن ترخان فارابی نے علم منطق میں مزید کانٹ چھانٹ کر کے اپنی طرف سے اضافہ کیا، اس لیے محمد بن ترخان فارابی کو معلم ثانی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ پھر فارابی کی کتابوں کے ضائع ہو جانے کے بعد دوبارہ نئے سرے سے شیخ ابو علی بن سینا نے علم منطق کو مفصلاً تحریر کیا، اس لیے شیخ ابو علی بن سینا کو منطق کی کتابوں میں معلم شیخ اور معلم ثالث شیخ اور مفصل کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ فاصل والا اللہ کا سے مصنف علیہ الرحمہ علم منطق کی صراحتاً تعریف بیان فرما رہے ہیں۔ علم منطق کی تعریف: ہوا علم بقوانین تعصم مراعاتها الذہن عن الخطأ فی الفکر۔ منطق ایسے قوانین کا نام ہے جن کی رعایت کرنا ذہن کو فکر میں غلطی کرنے سے بچاتی ہے۔ فاصل موضوع کل علم، یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ مطلقاً موضوع بیان فرما رہے ہیں۔ ہر علم کا موضوع کیا ہوتا ہے اس اعتبار سے گفتگو فرما رہے ہیں۔ مطلقاً موضوع کی تعریف بیان فرما رہے ہیں۔ شے کے عوارض ذاتیہ سے بحث کرنا شے کا موضوع کہلاتا ہے۔ شے کے عوارض ذاتیہ سے بحث کرنا شے کا موضوع کہلاتا ہے۔ جیسے طب کا موضوع بدن انسان ہے اور علم نحو کا موضوع کلمہ اور کلام ہے۔ فموضوع المنطق سے مصنف علیہ الرحمہ علم منطق کا موضوع بیان فرما رہے ہیں۔ علم منطق کا موضوع معلومات تصوریہ اور معلومات تصدیقیہ ہیں، اس حیثیت سے کہ معلومات تصوریہ مجہولات تصوریہ تک پہنچا دیں اور معلومات تصدیقیہ مجہولات تصدیقیہ تک پہنچا دیں۔ فائدہ ان سے مصنف علیہ الرحمہ علم منطق کی غرض و غایت بیان فرما رہے ہیں کہ ہر علم اور کاریگری کے لیے علم ہو گیا، کاریگری کوئی بندہ ہنر سیکھتا ہے، ہر علم اور کاریگری کے لیے کوئی نہ کوئی غایت ہوتی ہے، غرض ہوتی ہے کہ کس لیے علم پڑھ رہا ہوں، کس لیے ہنر سیکھ رہا ہوں۔ ہر علم یا کاریگری کے لیے کوئی نہ کوئی غایت ہوتی ہے، اور اگر کوئی غرض و غایت نہ ہو تو اس کا طلب کرنا بیکار ہوتا ہے اور اس میں کوشش کرنا فضول ہوتا ہے۔ تو اس لیے چونکہ ہم علم منطق پڑھ رہے ہیں تو ہمیں علم منطق کی غرض و غایت کا آنا ضروری ہے، ہمیں پتہ ہو کہ علم منطق کا فائدہ کیا ہے۔ علم منطق کی غرض و غایت: الاصابۃ فی الفکر وحفظ الرأی عن الخطأ فی النظر، فکر میں درستگی کو پہنچنا اور رائے کو نظر میں غلطی کرنے سے محفوظ کرنا۔ بالفاظ دیگر صیانت الذہن عن الخطأ فی الفکر، ذہن کو خطا فی الفکر سے بچانا، ذہن کو خطا فی الفکر سے بچانا۔ فصل لا شغل للمنطقی، یہاں سے مصنف علیہ الرحمہ ایک اعتراض کا جواب دے رہے ہیں۔ معترض اعتراض کرتا ہے۔ اگلی فصل میں مصنف علیہ الرحمہ دلالت کی بحث شروع فرما رہے ہیں، اور دلالت کی بحث الفاظ کے قبیلہ سے ہے، حالانکہ منطقی کا مقصود تو معانی سے بحث کرنا ہوتا ہے، تو پھر مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دلالت کی بحث کو ذکر کیوں فرمایا؟ جواب: معانی سے فائدہ دینا اور فائدہ حاصل کرنا یہ
الفاظ پر موقوف ہے. یہ کس پر موقوف ہے؟ الفاظ پر موقوف ہے. یعنی معنی سے فائدہ دینا اور فائدہ حاصل کرنا اس وقت ہو سکتا ہے جب لفظ معنی پر دلالت کرے. اس لیے منطق کی کتابوں میں دلالت اور الفاظ کی بحث کو مقدم کیا جاتا ہے. دلالت اور الفاظ کی بحث کو مقدم کیا جاتا ہے. اس کا ترجمہ سن لو. یہ فصل ہے تو جان کے بے شک ارسطا طالیس حکیم نے اس علم کو سکندر رومی بادشاہ کے حکم پر سکندر رومی کے حکم پر مدون کیا. ولہذا یلقب بالمعلم الاول، اس لیے اس ارسطا طالیس حکیم کو معلم اول کے ساتھ لقب دیا جاتا ہے. اور فارابی نے اس فن کی کانٹ چھانٹ کی. وہ معلم الثانی، اور وہ معلم ثانی ہے. اور فارابی کی کتابوں کے ضائع ہو جانے کے بعد شیخ ابو علی بن سینا نے اس علم کی تفصیل کی. فصل، یہ فصل ہے. وَلَعَلَّكَ عَلِمْتَ مِمَّا تَلَوْنَا عَلَيْكَ فِي بَيَانَةِ الْحَاجَةِ حَدَّ الْمَنْطِقِ وَتَعْرِيفَهُ، اور شاید کہ تو نے اس چیز میں سے جان لیا جس کو ہم نے تجھ پر بیان حاجت میں تلاوت کیا، منطق کی تعریف اور منطق کی حد اور منطق کی تعریف کو. یعنی بے شک وہ منطق ایسے قوانین کا علم ہے جن کی رعایت کرنا ذہن کو فکر میں غلطی کرنے سے بچاتی ہے. فصل، یہ فصل ہے. موضوع کل علم، ہر علم کا موضوع ما یبحث فیہ عن عوارض ذاتیہ، وہ چیز ہے جس میں شے کے عوارض ذاتیہ سے بحث کی جاتی ہے. کبدن الانسان للطبی، جیسے انسان کا بدن طب کے لیے موضوع ہے. اور کلمہ کلام علم النحو، اور کلمہ کلام علم نحو کے لیے موضوع ہے. فموضوع المنطقی، پس منطق کا موضوع المعلومات التصوریۃ والتصدیقیۃ، معلومات تصوریہ اور تصدیقیہ ہیں. لیکن لا مطلقاً، لیکن مطلقاً نہیں. بل من حیث انہا موصلہ الى المجہول تصوریہ و تصدیقیہ، بلکہ اس حیثیت سے کہ بے شک وہ معلومات تصوریہ اور تصدیقیہ مجہول تصوری یا تصدیقی تک پہنچانے والے ہیں. فائدہ تن، یہ فائدہ ہے. اعلم ان لکل علم و صناعت غایتاً، تو اس بات کو جان لے کہ بے شک ہر علم اور کاریگری کے لیے کوئی نہ کوئی غایت ہے. وَإِلَّا لَكَانَ طَلَبُهُ عَبَثًا وَالْجِدُّ فِيهِ لَغْوًا، اور اگر کوئی غایت نہ ہو تو اس کا طلب کرنا بیکار، اس میں کوشش کرنا فضول ہوگی. وغایت علم المیزان، اور علم المیزان کی غایت الاصابۃ فی الفکر، فکر میں درستگی کو پہنچنا. وحفظ الرأی عن الخطأ فی النظر، اور رائے کو نظر میں غلطی کرنے سے محفوظ کرنا ہے. فصل، یہ فصل ہے. لا شغل للمنطقی، لا شغل للمنطقی، آگے ببحث الالفاظ کیف، اس کا ترجمہ شغل کے ساتھ ملا کر پھر ترجمہ کریں گے. لا شغل للمنطقی، منطقی کا شغل الفاظ کی بحث کرنا نہیں. کیسے ہو سکتا ہے؟ منطقی کا شغل الفاظ کی بحث کرنا نہیں، کیسے ہو سکتا ہے؟ اس حیثیت سے کہ بے شک وہ منطقی ہے. وہذا البحث، اور یہ بحث منطقی کی غرض اور اس کی غایت سے جدا ہے. اور اس کے باوجود پس منطقی کے لیے معانی پر دلالت کرنے والے الفاظ کی بحث کرنا ضروری ہے. لأن الافادۃ والاستفادۃ، کیونکہ بے شک فائدہ دینا اور فائدہ حاصل کرنا موقوفۃ علیہ، لفظ پر موقوف ہے. ولہذا یقدم بحث الدلالۃ والالفاظ، اور اسی لیے دلالت اور الفاظ کی بحث کو فی کتب المنطق، منطق کی کتابوں میں مقدم کیا جاتا ہے.